جو صورتیں ہم پڑھتے موٹی موٹی، ہر ایک کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے. علم ترا کی موٹی صورت ہے، اس میں اتنا بڑا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے پورے قرآن پاک کے اندر. اگر ہم دیکھیں گے سب سے آسان ہم سمجھتے علم ترا کی صورت ہے، مگر اسی ایک صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی کیسی حفاظت کی وہ سارا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کام لینے پہ آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو ابابیل پرندے ہیں ان سے کیسے کام لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا. وہ پورا واقعہ کہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 40 دن پہلے کا واقعہ، 50 دن پہلے کا واقعہ کہ مکہ مکرمہ میں، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 40 دن، بعض کہتے ہیں 50 دن پہلے کا واقعہ. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اس کا حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے اس زمانے میں بھی دنیا بھر سے لوگ آتے تھے. تو یمن میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ابرہہ تھا. ابرہہ بادشاہ، اس نے یمن کے اندر ایک ڈپلیکیٹ کعبہ بنایا اور لوگوں سے کہا کہ تم اس کے حج کے لیے آیا کرو، مکے کے کعبے کا حج چھوڑ دو. لیکن لوگ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعمیر کیا ہوا تھا، نبیوں نے تعمیر کیا ہوا تھا، حج تو بیت اللہ کا ہی ہوگا جو اوریجنل تھا. لیکن ابرہہ کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوئی اور اس نے یہ پلان بنایا کہ میرے بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک کہ میں اوریجنل بیت اللہ کو نیست و نابود نہ کر دوں، تب تک اس کا ڈیمانڈ نہیں بڑھے گا. اس کے لیے وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا. اور قرآن میں اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. پورا واقعہ اس میں مختصر انداز میں اللہ نے پورے واقعے کو اس میں جمع کر دیا. اور پھر ابرہہ جو بادشاہ ہے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے جب پہنچا تو مینا کے پاس ایک وادی ہے، اس وادی میں اس نے قیام کیا اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ چرا کرتے تھے. اس کو معلوم ہوا کہ یہ مکہ کے سردار ہے تو ان کے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور قبضے میں لینے کے بعد جب عبد المطلب کو معلوم ہوا ابرہہ بادشاہ آیا ہے، آپ اس کے پاس پہنچے اور اس نے اعلان کر دیا تھا مکے میں ابرہہ نے کہ میں بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آیا. اب جب یہ اس کے پاس گئے اونٹ لینے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بولے بھائی، ابرہہ بادشاہ وہ پہاڑ کے اوپر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نیچے کھڑے ہوئے تھے. تو ابرہہ بادشاہ نے سمجھا مکے کے سردار ہے، میرے پاس آئے ہیں تو کچھ امپورٹنٹ بات کرنے کے لیے آئے ہوں گے، کچھ اہم ضروری بات ہوں گی، کعبۃ اللہ کے بارے میں شاید کچھ بولنے کے لیے آئے ہوں گے. اس لیے ابرہہ بادشاہ اوپر سے نیچے آیا پہاڑ پہ، اور نیچے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے کہا بولو کس لیے آنا ہوا. انہوں نے کہا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم نے میرے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں، میں اپنے اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا. ابرہہ بادشاہ کہنے لگا میں تم کو عقل مند آدمی سمجھتا تھا، مگر تم نے یہ کیسی بات کر دی. تم کو معلوم ہونا چاہیے میں بیت اللہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. میں اوپر سے نیچے اس لیے آیا، میں سمجھا اتنا بڑا آدمی آیا ہے تو شاید بیت اللہ کے بارے میں کچھ بات کریں گا. تم کو بیت اللہ کی فکر نہیں ہے، اپنے اونٹوں کی، جانوروں کی فکر ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہے، میں ان کا ذمہ دار ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں. کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے
اور اللہ اس کا ذمہ دار ہے. خود اللہ اپنے گھر کی حفاظت کریں گے، میں اس کا ذمہ دار نہیں. اب ابرہہ کو بہت غصہ آیا. مینا میں وہ رکا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنے اونٹ لے کے روانہ ہو گئے. جس دن ابرہہ کا پلان تھا، پروگرام تھا کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، اس دن حضرت عبد المطلب سارے مکے کے لوگوں کو لے کر مکۃ المکرمہ میں آج بھی وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر، یعنی پہاڑ پہ چڑھ گئے اور سب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا. اس لیے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی نہیں جانتے تھے یا ان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کون ہے، بلکہ وہ سب جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اس لیے وہ زمانے میں بھی اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ رکھتے تھے. کیا نام رکھتے تھے؟ وہ زمانے میں بھی عبداللہ، عبد الرحمن زمانے جہالت میں رکھا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ کی کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے وہ لوگ کہ اپنے بچوں کے بھی نام عبداللہ، عبد الرحمن رکھتے تھے. بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے. اور جب بیت اللہ ٹوٹ گیا بارش کی وجہ سے ایک مرتبہ، تو ان لوگوں نے اپنی حلال کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کی. اور جب حلال کمائی ختم ہو گئی تو حتیم کا جو حصہ ہے، جو چاند کے جیسا نظر آتا تصویر میں، اس کو باہر چھوڑ دیا. بولے ابھی اتنے پیسے اپنے پاس نہیں ہے حلال کے. اتنا ادھورا چھوڑ کے انہوں نے باقی بیت اللہ کی تعمیر کی. اتنا بیت اللہ کا ادب و احترام کرتے تھے. مگر اللہ کی ذات میں وہ شرک کیا کرتے تھے، اور وہ جو ہے دوسرے بتوں کو بھی شامل کرتے تھے کہ بارش کے برسانے میں، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، وہ یہ بت کی مدد لیتے، وہ اس سے بھی مدد لیتے، وہ اس سے بھی مدد لیتے. وہ وسیلے مانگا کرتے تھے. جیسے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے مسلمانوں کو عادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلوں کا استعمال کرتے ہیں کہ بھائی ان کا وسیلہ لیں گے تو دعا قبول ہوں گی، ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو دعا قبول ہوں گی، اور کسی کے بھی وسیلے سے مانگیں گے تو دعا قبول ہوں گی. حالانکہ یہ شرک ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی فاستجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. بیچ میں واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتے انی قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں. یہاں تک کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. ہر چیز کو اللہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں وسیلہ مانگا کرتے تھے. جیسے آج مسلمان بہت سے مانگتے ہیں. ہم لوگ غار ثور کی زیارت کے لیے گئے تو ایک صاحب وہاں دعا مانگنے لگے، اے اللہ یہ غار ثور کے وسیلے سے، یہ پہاڑ کے اس پہ جتنے پتھر ہیں ان کے سب کے وسیلے سے، اور یہ جو ہے رستہ ہے اس کے وسیلے سے تو ہماری مغفرت فرما، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے. پھر میں نے لوگوں کو جمع کیا. میں نے بولا بھائی یہ جو غار ہے پہلے اس کی حقیقت جانو کہ یہ کیوں ہے، کس لیے ہے، کائے کے لیے ہے. تو جب آدمی کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر کس کے بھی وسیلے سے دعا مانگنے لگ جاتا. لیکن فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم صرف مجھ سے مانگو. تو مشرکین مکہ اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر وہ اللہ کے بیچ میں کیا لے کر آتے تھے؟ وسیلے لے کر آتے تھے. تو اب یہ سارے لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور اللہ کو پکارنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پکارنے لگے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے ان کے پلان کو، ان کے مکر کو، ان کے فریب کو ہم نے فیل نہیں کر دیا؟ ہم نے سب ان کا پلان چوپٹ کر دیا. اور اللہ فرماتے پھر ہم نے ان پہ میزائل، توپ، گولیاں ہم نے یہ نہیں نازل کی. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان کی طرف بھیجا ہماری جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے پرندوں میں، جس کو ابابیل کہتے ہیں، ہم نے ابابیل بھیجا. اس لیے
آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے اطراف میں آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں ابابیل جو ہے وہ گشت کرتے ہیں، ہے نا فاروق بھائی؟ ابابیل سینکڑوں کی تعداد میں ان کے جھنڈ کا جھنڈ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں آج بھی کیا کرتے ہیں؟ گشت کرتے ہیں۔ اور یہ خدا کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ کبوتر جو ہے وہ بھی وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، ہزاروں نہیں، اگر میں بولوں لاکھوں کی تعداد میں ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ آپ جہاں جائیں گے وہاں آپ کو کبوتروں کے جھنڈ کے جھنڈ نظر آئیں گے۔ حرم شریف میں بھی کبوتر گھومتے رہتے ہیں مگر کسی کبوتر کی ہمت نہیں ہوتی کعبۃ اللہ کے اوپر سے ایسا کراس کرنے کی۔ کوئی بھی کبوتر ایسا کراس کر کے کعبۃ اللہ کے اوپر سے نہیں جاتا، وہ تھوڑے سے سائڈ سے نکلتے کبوتر۔ لیکن ابابیل پرندے وہ چاروں طرف گھومتے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ابابیل ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے والے ابرہا کو تباہ و برباد فرمایا تھا۔ تو کیا کہا قرآن میں؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہیں ابابیل ان کو بھیج دیا۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ جو ہے کنکریوں سے ان کو مارنے لگے۔ کیسی کنکریاں؟ چھوٹے چھوٹے پتھر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ گولیوں سے، توپ سے، بارود سے بھی زیادہ ابرہا اور اس کی فوج کے لیے اللہ نے اس کو اثردار بنا دی کہ ابابیل پرندے اپنے چونچ اور پنجوں سے وہ پتھر کنکریاں ان کے اوپر جب برسانے لگے تو کنکری جب سر میں گھستی تھی تو وہ پورے سر میں سے، یعنی ان کے سر میں اندر تک چلی جاتی بغیر کسی، اور پورے مکہ کے لوگ وہ پہاڑوں پہ بیٹھ کے اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ نے پرندوں کے ذریعے سے ہاتھی والوں کی فوج کے حملے کو فیل کر دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اللہ فرماتے کیا پھر ہم نے ان کو چابے ہوئے بھوسے کے جیسا نہیں بنا دیا؟ جیسے گائے، بیل، بکری یا انسان جب اپنے منہ میں نوالا چابتا ہے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ وہ پیس لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے پھر ابرہا کی فوج کا ایسا ہی حال نہیں کر دیا؟ سارے کے سارے لوگ مر گئے، اور پھر وہ جو سب وہاں پڑے ہوئے تھے اللہ نے ان کو دھونے دھلانے کے لیے بادلوں کو حکم دیا، بارش آئی اور بارش کے ذریعے سے ان کا پوروں کا صفایا ہو گیا وہاں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے گا تو اس کو نماز میں لذت آئیں گی، نماز کے پورے اذکار یاد کریں گا۔